اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں؟ یہی تمہارا مقصد ہے؟ یہ بات قوم عاد کے لوگوں نے اپنے نبی سے کہی، یعنی وہ لوگ جو نبی کا پیغام تھا، جو نبی کی دعوت تھی، اس کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی بات کو مان لیں گے تو ہمیں اپنے ان معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا جنہیں ہم آبائی پا کر کے، اپنے باپ دادا سے پا کر کے، اور اسی روایت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم میں سے بیشتر لوگوں نے اس پیغام کو نہیں سمجھا، اور بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہ سمجھ کر کے بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں اللہ سمجھ کر کے ان سے فریاد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ذبیحہ پیش کرتے ہیں۔ یہی بات ان کفار نے کہی تھی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہم سارے معبودوں کو ایک معبود میں تسلیم کر لیں، ایک معبود کو ہم مان لیں اور سب کو چھوڑ دیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔